دیکھیں پہلی بات تو یہ جو دیوبندیت کا لفظ غیر ضروری استعمال ہے نا، اس کا دیوبندیت کا مطلب کیا ہے؟ دیوبندیت یہ لوگوں نے نام دیا ہے. جب اسلام بر صغیر میں آیا نا، تو کچھ لوگ تھے کہ جو اسی اسلام کو ہمیشہ سے فالو کرتے آ رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے تھے جو اس طریقے سے ہماری رائے کے مطابق ہٹ گئے. تو تھے دونوں مسلمان. تو جن کا انڈیا کا جو ایک دیوبند ایک ضلع ہے، جن کا وہاں سے تعلق تھا، لوگوں نے ان کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا، اور جن کا بریلی سے تعلق تھا ان کو بریلوی کہنا شروع کر دیا. تو یہ نام لوگوں نے دیے ہیں، یہ علماء دیوبند نے نہیں بنائے کہ ایک فرقہ بنا دیا ہو. وہ محترم نے بتایا نا کہ وہ انار کا درخت کی 1857 میں بنیاد رکھی، تو اس وقت سے پہلے دیوبندی تھے ہی نہیں. سب سے پہلے یہ نام نہیں تھا. ورنہ سارے علماء جس فقہ کو فالو کرے تو فقہ حنفی تھا، جو بریلوی حضرات کا بھی ہے، دیوبندی حضرات کا بھی ہے. تو ظاہر ہے رائے کا جب اختلاف ہوا، تو جیسے تیجا ہے، 40واں ہے، جو لوگ یہ چیز کو صحیح سمجھتے ہیں 11ویں شریف اور یہ اس طرح کی چیزوں کو، تو لوگوں نے فرق کرنے کے لیے، کیونکہ ہیں تو دونوں مسلمان، تو اب لوگوں نے فرق کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ سچا مسلمان اور جھوٹا مسلمان، یا وہ یعنی ہر آدمی میں اپنے آپ کو سچا کہوں گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو ایک عجیب سی بات ہو گئی نا. تو سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، اس بحث میں پڑے بغیر لوگ خود نام دے دیتے ہیں پہچان کے طور پر کہ یہ والی چیزیں نہیں کرتے وہ ان کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا، جو کرتے ہیں ان کو بریلوی کہنا شروع کر دیا. تو یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ باقاعدہ فرقوں کی بنیاد رکھی ہے. تو میں یہ بات آپ کی کاٹ رہا ہوں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سارے دیوبندی ایک جگہ جمع تھے، یہ تعبیر غلط ہے. یوں کہنا چاہیے سارے علماء ایک کا ایک تعلیمی نصاب تھا، وہ سارے ایک جگہ جمع تھے. تو جامعۃ الرشید نے ایک الگ تعلیمی نصاب کیوں بنایا؟ میں اختلاف آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی یہ تعبیر تو درست ہے، لیکن جب لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کیا تو ہمارے جو بڑے حضرات تھے انہوں نے اس کی تردید بھی نہیں کی. ابھی بھی دیوبندی مسجدوں میں دیوبندی لکھا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں لکھا ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ صرف عوام ان کو دیوبندی کہتی ہیں، وہ خود ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی مسجدوں میں لکھتے ہیں. بس دیکھیں، جب ایک کوئی چیز کسی کی پہچان بن جاتی ہے نا، کسی سے فرق کرنے کے لیے، جیسے ایک صاحب مجھے کہنے لگے ہم حنفی نہیں ہیں، ہم محمدی ہیں، اور ہماری جماعت المسلمین والے جو خاص طور پہ کہتے ہیں نا ہمارا نام اللہ نے جماعت المسلمین رکھا ہے. تو میں کہتا ہوں وہ جماعت المسلمین کافروں سے فرق کرنے کے لیے رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مسلم ہیں ہم سب، تو غیر مسلم کے مقابلے میں مسلم ہیں. باقی کوئی تیجا کرتا ہے، 40واں کرتا ہے، اس سے پہچان کرانے میں اب کیا نام دیں گے ہم؟ یا تو ہم یہ کہیں، یہ میں لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں نا کہ آپ کہ ہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا، آپ کی جو بچی ہے یا آپ کا جو خاندان ہے وہ تیجا 40واں اور یہ سب چیزیں نہیں کرتے، تو آپ لڑکے سے یہ پوچھیں گے کہ آپ ڈیٹیل میں پوچھیں گے کہ نبی کو کیا سمجھتے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، یا یعنی آپ ظاہر چاہیں گے آپ جو آپ کے عقیدے اور عمل سے متفق ہیں انہی میں لوگ رشتہ کرنا چاہتے ہیں نا. تو آپ ان سے کیا پوچھیں گے کہ جی وہ آپ تیجا کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ان شارٹ بھائی آپ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں. تو یہ لوگوں نے نا اختصار کے لیے، تو جب یہ لوگوں میں لفظ رائج ہوا ہے تو پھر علماء نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا. تو علماء نے بھی ان شارٹ بھائی یہ عقائد ہیں، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن مسجدوں میں جو دیوبندی، اہل حدیث اور بریلوی لکھا جاتا ہے، میں بہت سخت اس کے خلاف ہوں. بلکہ میں ناموں کے ساتھ لکھنے کے بھی خلاف ہوں. میں لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ میرے نام کے ساتھ ڈی بھی لکھا جاتا تھا، وہ تھا دامت برکاتہم، میں نے وہ ہٹوایا کہ لوگ اس کو دیوبندی نہ سمجھیں. تو یہ جہاں بہت شدید ضرورت ہوگی وہاں ان شارٹ ڈیفائن کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، رشتوں میں ضرورت پڑ سکتی ہے، اور تو میرا خیال ہے مسجد میں امام کے تعین کے لیے ضرورت پڑتی ہے. کمیٹی والے بیٹھتے ہیں، وہی آپ آئے ہیں سلیکشن کے لیے، ہماری مسجد میں نئی مسجد بنائی ہے ہم نے، تو آپ وہاں امام لگنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ تیجے 40 میں اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے. تو اس کے بجائے لوگ کہتے ہیں آپ دیوبندی ہیں بریلوی، ان شارٹ. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان شارٹ، تو جہاں بہت شدید ضرورت ہو اختصار سے کام لینے کی وہاں تو ٹھیک ہے، ورنہ بلا وجہ اپنے نام کے ساتھ دیوبندی یا مسجدوں میں لگانا یہ بالکل غلط ہے. لیکن ایک امام صاحب نے مسجد میں لگایا ہوا تھا دیوبندی، تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے کیوں لگایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. کیونکہ پہلے مسجدوں میں پھڈے بہت ہو رہے تھے، یہ ان کی مسجد چھین رہے ہیں، یہ والے مسلک والے ان کی مسجد. تو پھر گورنمنٹ کا ایک لا ہے کہ وہ آپ ایک خاص مسلک کے نام سے رجسٹرڈ ہوگی تاکہ پھر وہ انہی کے نام ہو، اس میں دوسرا کوئی قبضہ نہ کر سکے. لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ ڈاکومنٹ کی حد تک رکھو نا اس کو. اب جامع مسجد اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، اتنا برا تاثر جاتا ہے، کوئی غیر مسلم بولے گا یار یہ کیا مطلب ہے اس کا، اس لیے میری مسجد میں نہیں لکھا ہوا کچھ بھی. جامع مسجد الفلاحیہ ہے، نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ اہل حدیث، کچھ بھی نہیں لکھا ہم نے. سعودی عرب میں جائیں گے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. تو مسجدوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اور یہ
حضرات بھی حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھ دیا تھا، تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے ان کو بہت سخت تنبیہ کی، ہٹوایا یہ لفظ۔ محمود حسن دیوبندی جو نام لکھا ہوتا ہے نا ان کا، مفتی محمود، وہ دیوبند کے رہنے والوں کی وجہ سے، جیسے نواز دیوبندی مشہور شاعر ہے تو وہ دیوبند کا رہنے والا ہے، اور کمال کی بات ہے ہم بھی دیوبند ہی کے ضلع سے ہمارا تعلق ہے، تو پھر بھی میں نے نہیں اپنے نام کے ساتھ لگوانے دیا۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ پر یہ بھی ایک لوگ الزام کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، کہتے ہیں کہ آپ اپنے فرقے کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں منبر و محراب کے ذریعے۔ جی، یہ الزامات میں نے اکثر کمنٹس میں دیکھتا ہوں، بعض لوگ جو میرے بیان شوق سے سنتے بھی ہیں کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے زبردست بیان ہوتا ہے، لیکن ان میں ایک بہت بڑی برائی ہے کہ اپنے فرقے کو، یہ اسلام کے بجائے نا دیوبندیت کو یہ فروغ دے رہے ہیں۔ میں اس کے جواب میں دو باتیں کہوں گا۔ ایک تو یہ کہ یہ جو دیوبندیت ہے نا، میں نے اس کی آپ کو وجہ بتائی ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے خود یہ نام دیا ہے۔ جو لوگ تیجا چالیسواں کرتے تھے لوگوں نے ان کو بریلوی کہا، جو تیجا چالیسواں نہیں کرتے تھے ان کو لوگوں نے دیوبندی کہا۔ تو اگر میں ڈیفائن کر رہا ہوں کہ علماء دیوبند کے عقیدے صحیح تھے، تو اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ دیوبندیت کو فروغ دے رہی ہے، صحیح عقیدوں کو فروغ دے رہی ہے، جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں، آپ بے شک نہ سمجھیں۔ اور اگر آپ نے یہ الزام ہی لگانا ہے کہ نہیں جی دیوبندی ایک فرقہ ہی ہے اور اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہا ہے، تو یہ بات غیر مسلم بھی کرتے ہیں کہ آپ حق کو نہیں بیان کر رہے، آپ اسلام کو پروموٹ کر رہے ہو، آپ نیوٹرل ہو کے حق کو، بھائی ہم حق کو سمجھتے ہی اسلام میں ہے نا، تو اس لیے ہم اسلام کو پروموٹ کرنے ہیں۔ میں اگر مسلم ہوں تو کیوں؟ اس لیے کہ میں حق سمجھتا ہوں کہ اسلام میں منحصر ہے اور اسلام برحق مذہب ہے، تو میں تو اسلام کو اس لیے پروموٹ کر رہا ہوں۔ یہ الزام تو دہریوں پہ بھی لگ سکتا ہے نا، دہریے کہتے ہیں نیوٹرل ہو کے آپ دلائل لیں۔ آپ کون سا آپ کا بھی تو ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ خدا کو نہیں مانتے، تو یہ نیوٹرل دنیا میں پاگل ہی ہوتا ہے جو پاگل ہے نا اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا۔ جب آپ کا کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے تو آپ ظاہر ہے اس کو حق سمجھتے ہیں، تو اس پہ دلائل بھی دیتے ہیں آپ۔ تو اگر میری یہ رائے ہے کہ علماء دیوبند برحق مذہب پر ہیں، تو اگر میں ان کے حق میں دلائل دوں گا تو اس کو آپ فرقے کو پروموٹ کرنا نہیں کہہ سکتے، آپ یہ سمجھتے ہیں مفتی صاحب جس چیز کو حق سمجھ رہے ہیں اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ کسی چیز پہ حق پہ نہ ہوں پھر بھی میں ان کے برحق ہونے کے دلائل دوں، یہ 100% غلط ہے۔ اور اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ ہم نے بعض چیزوں میں اپنے بڑوں سے اختلاف کیا ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعض مسائل میں اپنے بڑوں سے اختلاف کیا، اور میں تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن ہم نے بھی ان کی رائے سے اختلاف کیا ہے بہت سی چیزوں میں۔ تو اگر ہم دیوبندیت ہی کو سر پہ مسلط ٹوکرا رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہوئے، میں اجتماعی دعا کو نہیں مانتا، حالانکہ سارے علماء دیوبند کر رہے ہیں، میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، جیسے کہ اہل حدیث یہی کہتے ہیں نا، عرش پر ہے، کما ہوا لائق بشانہ، اور علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے۔ جبکہ علماء دیوبند کا جو لوگوں کے سامنے امیج گیا ہوا ہے وہ یہ گیا ہوا ہے کہ وہ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ یعنی بہت سے علماء دیوبند میں ہیں، ابھی بھی ہیں، اور مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ یعنی اسلاف کا جو ایک کانسیپٹ تھا کہ ذات کے لحاظ سے عرش پر، اور یہ زیادہ اقرب الی القرآن والسنہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ہر چیز میں، لیکن جو بڑے بڑے الزامات دیوبندی، یہ تو اختلاف رائے ہے نا، یہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، ہم نے کیا ہے بہت سے اپنے بڑوں سے اختلاف۔ ابھی جامعۃ الرشید میں ایک فتویٰ آیا تھا نشے میں ریٹن طلاق کے بارے میں، تو اس میں جو جامعۃ الرشید کی رائے تھی، میں اور ایک سینئر مفتی تھے، ان کی رائے اس سے مختلف تھی۔ تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے اکابر کا یہ ہے، تو ہم نے بھی ریٹن طلاق نشے میں، تو جتنے بھی مدارس سے فتویٰ لیا ان سب کا فتویٰ الگ تھا۔ لیکن میری رائے، میں تو یہ کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا بڑے علماء کی میری رائے لیکن لوگ پوچھتے ہیں تو بتا دیتا ہوں کہ میری رائے اور جامعہ کے ایک بہت سینئر استاذ ہیں مفتی حسین خلیل خیل صاحب، ان کی رائے الگ تھی بالکل۔ تو ہمارے بڑوں کا یہ ظرف ہے، انہوں نے کہا آپ اپنی رائے کے مطابق فتویٰ لکھ دیں، یعنی آپ باقاعدہ ہمیں اختلاف کرنے کی اتھارٹی دی انہوں نے کہ لیکن ہم سگنیچر نہیں کریں گے اس پہ۔ تو جب آپ دور سے بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے ہیں نا تو الگ ہوتا ہے، آپ ہمارے مدرسوں میں آئیں دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا بھائی بہت ظرف ہے ان علماء کا، یہ اپنے شاگردوں کو بھی اختلاف کرنے کی اجازت۔ ہمارے یہاں پیر پرستی بابا پرستی بالکل بھی نہیں ہے۔ تو جب میں نے اتنی شادیاں کی ہیں تو میرے شیخ اس کے حق میں نہیں تھے، وہ کہتے یہ زمانے میں نہیں ہونا چاہیے، میں نے کہا بھائی یہ ہونا چاہیے، لیکن وہ معتدل تھے، انہوں نے کہا بھائی آپ کو لوگوں نے ان سے کہا کہ اس کو روکو یہ دوسری کر رہا ہے، انہوں نے کہا یار جس چیز کی اللہ نے اجازت دی میں کیسے روک سکتا ہوں، حالانکہ ان کا نظریہ نہیں تھا، وہ کہتے اس زمانے میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب دوسری شادی کے اتنے شدید خلاف تھے علماء کے لیے، وہ فرماتے تھے جس کو دین کا کام نہیں کرنا ہے نا وہ دوسری شادی کرے۔ میرا نظریہ یہ تھا کہ یہ علماء ہی کے کرنے کا کام ہے،
اگر ہم پیر پرست ہوتے, اکابر پرست ہوتے, تو میں تو کہتا چونکہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے لکھ دیا ہے, مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دوسری شادی کی ہے, جو ہمارے شیخ کے شیخ کے شیخ ہیں, تو یعنی میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب, ان کے حضرت مولانا عبدالغنی پھول پھوری, اور مولانا عبدالغنی پھول پھوری بہت بڑے خلیفہ تھے حضرت حکیم الامہ کے. تو لیکن حضرت حکیم الامہ مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے دوسری شادی کر کے دوسری شادی کا دروازہ کھول دیا, انہوں نے فرمایا میں نے دوسری شادی کر کے دوسری کا دروازہ بند کر دیا ہے, مجھے اتنا حالات سامنے آئے ہیں کہ بھائی یہ کرنے کا کام ہے ہی نہیں. لیکن لوگ ہمیں جب ان کا حوالہ دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی قرآن و سنت میں 2 اور 2 4 کی طرح ایک ہے کہ اسلام کا ایک نظام ہے. اسلام نے ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا کہ 2 2 3 3 شادیاں کرو, ظاہر ہے یہ ایک اس کے پیچھے کوئی حکمتیں ہیں. تو حکیم الامہ حضرت مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں بھائی, انہوں نے کسی نجی مجلس میں کہہ دیا, وہ کوئی لا تھوڑی ہے, وہ قانون نہیں ہے. تو لا تو یہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. تو ہم اکابر پرست اس معنی میں کہ جس طرح لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ دیوبندیت کا ٹوکرا رکھ کے اب یہ ہر جگہ, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. لیکن وہی ہے نا, دور سے بیٹھے بیٹھے باتیں پھینکنا. ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں ایک اہل حدیث عالم آئے, تو وہ جب وہ رہے 2 4 دن, اچھا جامعۃ الرشید میں ایسا ہوتا ہے کہ جو محلے والے لوگ آتے ہیں نا, تو انہوں نے تو یہی ایک باہر جو ایک خطیبوں کو, ہمارے جیسے نالائق خطیبوں کو سنا ہوا تھا, دیوبندیت, بریلویت, اور یہی جو ایک پھڈے چل رہے ہوتے ہیں جو ناموں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو جامعۃ الرشید میں وہ کئی دن نماز پڑھی تو کہنے لگے یار کہ قادیانیوں کی مسجد تو نہیں ہے کہیں. میں نے کہا کیوں کہہ رہے یار, یہاں کو پتہ ہی نہیں چلتا دیوبندیوں کی ہے, اہل حدیثوں کی ہے, بریلویوں کی ہے. اور یہ صرف جامعۃ الرشید کا حال نہیں ہے, ہر بڑا مدرسہ الحمدللہ ہمارے جتنے وفاق سے جو مدارس چل رہے ہیں, آپ بڑے علماء کے پاس جب جائیں گے نا تو آپ کو ان میں اعتدال نظر آئے گا, ان میں اپنے بڑوں سے بہت سی چیزوں میں اختلاف بھی نظر آئے گا, اعتدال کے ساتھ, تمیز کے ساتھ, اور عزت احترام کے ساتھ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب وہ بہشتی زیور کے کسی مسئلے کی حمایت کرتے تھے نا, تو کہتے تھے مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے, بڑا زبردست لکھا ہے. جب اختلاف کرنا ہوتا تھا نا کہ یہ مسئلے پہ مجھے اشکال ہے, کہتے تھے بہشتی زیور کی اس عبارت پہ مجھے اشکال ہے, تاکہ ایک بڑے عالم کے مقابلے میں اپنے آپ کو نہ پیش کریں. یہ تمیز ہم نے بڑوں سے کوشش کی ہے سیکھنے کی. جو آدمی خود سے علم حاصل کرتا ہے نا, بغیر کسی کو شیخ بنائے اور مرشد بنائے بغیر, تو پھر اس میں تمیز ختم ہو جاتی ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے میری رائے, میری رائے, میری رائے. تو میں نے یعنی یہاں تک دیکھا ہے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کسی استاذ کا اگر فون آتا تھا, فون پہ بات کرتے ہوئے بھی سر ڈھانپ کے آرام سے بیٹھ کے بات کرتے تھے ان سے, کبھی لیٹے لیٹے بات نہیں کی انہوں نے. ادب اتنا, لیکن اختلاف بھرپور طریقے سے کیا انہوں نے. ان کے رسالے اصل فتاوی میں جب کسی بڑے اکابر سے اختلاف, تو ان کا نام نہیں لے رہے, ان کی رائے کا ذکر کر رہے ہیں, اور دلائل کے انبار لگا دیتے تھے. تو یہ ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے. مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض اکابر سے یعنی بعض مسائل میں اختلاف کیا. تو یہ تو امام ابو یوسف اور امام محمد کا دیکھ لیں نا, تو کتنا اختلاف ہے امام حنیفہ سے. تو اختلاف علماء میں, اگر ہم پیر پرست ہوتے, اکابر پرست ہوتے, تو میں تو ایک ہی بیوی رکھتا, کیونکہ میرے شیخ تو ایک کے قائل تھے. ٹھیک ہے نا. اور جو ابھی میرے شیخ ہیں مفتی حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, جن سے میں بیعت ہوں, اب جا کے تھوڑا ان میں لچک پیدا ہوئی ہے. آپ کے بیان سن کے نہیں, میں تو نہیں کہتا میرے بیان سن کے, ورنہ وہ تو خود بھی نہیں کی انہوں نے. ایک دفعہ ہم نے ان کو ترغیب دی, ہم نے کہا حضرت آپ کر لیں, کہتے ہیں پتہ نہیں جس دن میری کوئی بد دعا لگے گی تو میں بھی کر لوں گا. تو وہ تو اتنے تھے, لیکن ہم نے پھر بھی کی. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ پیر پرستی, جن لوگوں میں ہے پیر پرستی وہ غلط ہے. لیکن آپ دیکھ کے 2 چاول چیک کر کے پوری دیکھ پہ حکم نہ لگایا کریں. وہ چاولوں میں تو لگا دیں, لیکن علماء میں نہ کریں یہ کام. چلیں مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا, جزاک اللہ. بہت شکریہ.